آج ہم ایک ایسی کہانی میں کھو جائیں گے جہاں تکبر، طاقت اور ایمان آپس میں ٹکراتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، لیکن ایک ہی چیز اس کی ہر شے کو تباہ کر دیا، اور وہ تھی غرور۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ زمین کی سب سے چھوٹی مخلوق سے کیسے ہار سکتا ہے؟ چلیں اس حیرت انگیز داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے قدیم عراق سے، یعنی بابل کی عظیم الشان سلطنت سے۔ ایک ایسی سلطنت جہاں صرف ایک ہی آواز گونجتی تھی، ایک ہی حکم چلتا تھا، اور وہ آواز تھی بادشاہ نمرود کی۔ دیکھیں، نمرود کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ تاریخ کا پہلا انسان تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا، اور اس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں تھی، اس کی دولت کا کوئی حساب نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ بھی اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس نے حد پار کر دی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اپنی رعایا کو حکم دیا کہ اب سے وہی ان کا خدا ہے، اسی کو سجدہ کیا جائے، کیونکہ زندگی اور موت اب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ رزق میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، موت میرے حکم سے ہوتی ہے۔ اس پوری کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہے تکبر۔ یہ وہ غرور ہے جو انسان کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں، اور یہی وہ چیز تھی جو نمرود کے زوال کی وجہ بنی۔ کہتے ہیں ہر ظالم کے زوال کی شروعات ایک خوف سے ہوتی ہے۔ نمرود کے لیے بھی یہ خوف ایک پیشن گوئی کی شکل میں سامنے آیا، ایک ایسی پیشن گوئی جس نے اس کے وہم کو جگا دیا اور اس کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا، ایک عجیب خواب کہ ایک ستارہ آسمان پر چمکا اور اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ سورج اور چاند بھی مان پڑ گئے۔ صبح جب اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ بادشاہ سلامت، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی خدائی اور آپ کی سلطنت دونوں کو ختم کر دے گا۔ اے بادشاہ، میں نے دیکھا ہے کہ جلد ہی ایک مرد پیدا ہوگا جو آپ کے دین کو باطل کر دے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ نمرود خوف سے کانپ اٹھا اور اس نے تاریخ کا ایک شفاف ترین حکم جاری کیا، میری سلطنت میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ حکم دیتا ہوں کہ جاؤ، سب لوگوں کو بتا دو کہ میری سلطنت میں کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے۔ لیکن قدرت کا قانون کچھ اور ہی تھا۔ جسے بچانے والا خود خدا ہو، اسے کون مار سکتا ہے بھلا؟ اسی ظلم اور ستم کے دور میں ایک بچہ ابراہیم خفیہ طور پر پیدا ہوا۔ اس بچے کو شہر سے بہت دور ایک غار میں چھپا دیا گیا، اور یوں وہ نمرود کے قتل عام سے محفوظ رہا۔ وقت گزرتا گیا، اور جب ابراہیم جوان ہوئے تو وہ غار سے باہر آئے۔ انہوں نے اپنے معاشرے کو دیکھا جو بتوں کی پوجا میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس یہیں سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس شرک کو چیلنج کرنا ہے، اور یہیں سے ان کے مشن کا آغاز ہوا۔ ابراہیم کا طریقہ بہت ذہانت بھرا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی قوم سے سوال کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسے پتھروں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ پھر انہیں ایک موقع ملا۔ شہر میں ایک بہت بڑا تہوار تھا اور سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے۔ ابراہیم سیدھا بت خانے پہنچے اور ایک کلہاڑی سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا، اور پھر سب سے اہم کام، انہوں نے وہ کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی، ایک خاموش مگر بہت گہرا پیغام دینے کے لیے۔ اب جب لوگ تہوار سے واپس آئے اور اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو غصے سے پاگل ہو گئے۔ سیدھا شک ابراہیم پر گیا، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر سیدھا نمرود کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا، ایک طرف ایک تنہا نوجوان جو حق کی آواز تھا، اور دوسری طرف پوری دنیا کا سب سے متکبر بادشاہ۔ نمرود نے بڑے غرور سے پوچھا، اچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تجھے میرا ڈر بھی نہیں تھا؟ اگر میں خدا نہیں ہوں تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم نے بڑے سکون سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ یہ سن کر نمرود کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس نے فوراً 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک کے قتل کا حکم دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ پھر بڑے فخر سے بولا، یہ دیکھو،
जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। ये कोई दलील नहीं थी, ये सिर्फ ताकत का एक वहशियाना मुजाहिरा था। लेकिन इब्राहिम के पास एक ऐसी दलील थी जिसका नमरूद के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दे। बस ये एक सवाल था जिसने पूरे दरबार पर सन्नाटा तारी कर दिया। वो खुद सख्ता खुदा बिल्कुल लाजवाब होकर रह गया। अब जब दलील की जंग हार गया तो नमरूद अपने आखिरी और सबसे पुराने हथकंडे पर उतर आया, यानी वहशियाना ताकत। उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को जिंदा जला दिया जाए ताकि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम हो जाए। और इसके लिए जो तैयारियां की गईं वैसी शायद जमीन ने पहले कभी नहीं देखी थी। लकड़ियों का एक पहाड़ जमा किया गया। जब आग लगाई गई तो उसके शोले आसमान को छूने लगे। गर्मी और तपिश इतनी ज्यादा थी कि उसके ऊपर से गुजरने वाले परिंदे जलकर नीचे गिर जाते थे। इब्राहिम को आग में फेंकने के लिए एक बहुत बड़ी मंजनीक यानी कैटापल्ट तैयार की गई। जिस लम्हे इब्राहिम को आग में फेंका जाने लगा, कहते हैं जमीन और आसमान एक पल के लिए थम गए और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। और एकदम से सब कुछ बदल गया। वो आग जो हर चीज को जलाकर राख कर देती थी, वो एक ठंडे और पुरसुकून बाग में तब्दील हो गई। कुछ देर बाद इब्राहिम उस आग से ऐसे बाहर निकले जैसे उन्हें खराश तक ना आई हो। ये मंजर देखकर हर कोई दंग रह गया। इतना बड़ा मोजज़ा अपनी आंखों से देखने के बाद भी निमरूद ईमान नहीं लाया। उसका तकब्बुर अब हर हद पार कर चुका था। तो अब कुदरत ने उसके अंजाम का फैसला कर लिया था, और यह अंजाम इतना गैर मुतवक्के और जिल्लत आमेज था जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। नमरूद ने अपनी लाखों की फौज को एक मैदान में जमा किया, इब्राहिम के खुदा को खुल्लम खुला चैलेंज करने के लिए। जवाब में क्या हुआ? आसमान से कोई फरिश्ते नहीं उतरे, कोई तूफान नहीं आया, बल्कि खुदा ने अपनी सबसे कमजोर मखलूक को भेजा, मच्छरों का एक बहुत बड़ा लश्कर। इन मच्छरों ने निमरूद की पूरी फौज पर हमला किया और देखते ही देखते उनका सारा गोश्त और खून पी लिया। मैदान में सिर्फ हड्डियों के ढांचे रह गए। निमरूद अपनी जान बचाकर भागा और महल में छुप गया, लेकिन एक छोटा सा लंगड़ा मच्छर उसकी नाक के जरिए उसके दिमाग में दाखिल हो गया, और यहां से उस अजाब का आगाज हुआ जो शायद मौत से भी बदतर था। वो मच्छर जब उसके दिमाग में भनभनाता तो निमरूद दर्द से चीखने लगता, तड़पने लगता। सोचें, वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, अब अपने गुलामों से भीख मांगता था कि मेरे सर पर जूते मारो ताकि उसे चंद लम्हों का सुकून मिल जाए। कहते हैं कि वो 400 साल तक इसी अजियत में मुब्तला रहा और आखिरकार इसी जिल्लत की हालत में मर गया। नमरूद भी खत्म हो गया, उसकी सल्तनत भी खत्म हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ताकत की असल हकीकत क्या है।